وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فرج عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم معزز و مکرم سامعین کرام، جو انسان کسی کے غم، دکھ اور درد کو اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا درد سمجھتا ہے، اور اس کو اگر اس بات کا احساس ہوتا ہے تو یہ انسان اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک ہوتا ہے اپنے لیے جینا اور ایک ہوتا ہے اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی جینا۔ اپنے لیے تو ساری دنیا جیتی ہے، بلکہ ساری مخلوقات جیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس کی اور وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے، اس کے اندر دوسروں کے غم کا غم ہے اور دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے یہ۔ اور جو انسان یا جو بھی مخلوق جس کے اندر اپنی قوم کا اور ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑے پسندیدہ ہیں۔
قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس سورت کا نام ہے سورۃ النمل. اور نمل کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ نمل کہا جاتا ہے چیونٹی کو. اب نمل نام پر اللہ نے جو پوری سورت نازل فرمائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت بڑا لشکر ایک وادی سے ایک علاقے سے گزر رہا تھا. تو چیونٹیوں کے ایک سردار چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام بما لشکر کے گھوڑوں کے ساتھ وہ اس وادی سے گزر رہے ہیں تو انہوں نے تمام چیونٹیوں کی فکر کی اور اس نے یہ آواز لگائی کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. آواز یہ لگائی کہ اے چیونٹیوں ساری کی ساری اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور اپنے پاؤں تلے روند ڈالے تمہیں اور تمہاری جانیں ضائع ہو جائیں اور تم میں سے کسی کو پتہ تک نہ چلے اور تمہارے مرنے کا ان کو پتہ تک نہ چلے. تو اب اس چیونٹی نے اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کی، ان کی فکر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کا تذکرہ قرآن پاک میں نازل فرما دیا ہے. اور جب تک قرآن باقی ہے، جب تک قرآن پڑھا جائے گا، اس چیونٹی کے تذکرے کو اللہ نے ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ یہ چیونٹی کا تذکرہ قرآن میں ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کسی کے ساتھ ہمدردی کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. جب چیونٹی کو اللہ نے یہ مقام دیا تو انسان کو اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا. بس کوشش یہ ہونی چاہیے اور دیکھنا یہ چاہیے کہ میرے اندر یہ کتنی زیادہ صلاحیت موجود ہے، یا میں اپنے اعضاء سے، اپنے شعور سے، اپنے خواص خمسہ سے میں کتنے کام لے رہا ہوں. دیکھیں اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، زبان ہے بولنے کے لیے عطا فرمائی ہے، کان ہے سننے کے لیے عطا فرمائے ہیں، اور جد و جہد کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے دل اور دماغ عطا فرمائے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی یہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فضول تو نہیں پیدا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو خواص عطا فرمائے ہیں اگر ہم ان کو کام میں لائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں لائیں گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں فرمایا ہے نا، جیسے فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی، ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، فرمایا کہ ہم نے تمہیں زبان نہیں دی اور 2 ہونٹ نہیں دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور ساتھ فرمایا کیا ہم نے تمہیں 2 رستے نہیں دکھا دیے، 2 گاٹیاں خیر اور شر کے دونوں رستے نہیں دکھا دیے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فرمایا کہ تم خیر کی اونچی گاٹی پر کیوں نہیں چڑھتے ہو، خیر کی اونچی گاٹی پر کیوں نہیں چڑھتے ہو. فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ گاٹی کیا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تمہیں کیا پتا ہے. اور ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے تشریح فرمائی ہے کہ وہ خیر اور بلائی کی جو گھاٹی ہے فرمایا کہ وہ کیا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ، فرمایا ایک ہے گردن کو آزاد کرنا. غلامی کا زمانہ ہو تو اس کے اندر کسی کو آزاد کر دینا، یہ کیا ہے، خیر کی اونچی گھاٹی پر چڑھنا ہے. اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، یا فرمایا کہ کھانا کھلانا بھوک والے دن میں، جب کھانا نہ مل رہا ہو کھانا کھلانا بھوک والے دن میں. آگے فرمایا یتیماً ذا مقربہ، فرمایا کہ جو قرابتدار یتیم ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کو کھانا کھلانا. او مسکیناً ذا متربہ، یا جو مٹی کے اندر رلا ہوا ہے، جو مٹی کے اندر رلا ہوا ہے، فرمایا کہ اس مسکین کی مدد کرنا. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس کے بعد بندہ جب ایماندار ہو تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد وہ صبر کی تلقین کرنے والا بھی ہو اور وہ رحم کرنے کی، شفقت کی بھی تلقین کرنے والا ہو.
تو کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی بندہ نیک بخت ہے، یہی بندہ دائیں ہاتھ والا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، فرمایا وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، فرمایا کہ وہ نامراد ہیں، بدبختی والے ہیں، بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر پھر آگ ان کو گھیر لے گی، بند آگ کے اندر ان کو پھینکا جائے گا۔ تو بھائی ان آیات کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو انسان خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ گردنیں آزاد کرے گا، وہ یتیموں کا خیال رکھے گا، وہ مسکینوں کا خیال رکھے گا، وہ ان کی حاجت روائی کرے گا، ان کے ساتھ تعاون کرے گا وہ انسان۔ تو انسانیت کا اصل مقصد جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو انسان کسی کی بھلائی چاہتا ہو، کسی کے ساتھ خیر چاہتا ہو، وہ اصل انسان ہے۔ دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس شر اور خیر کے خزانے ہیں۔ عند اللہ خزائن الشر والخیر، فرمایا اللہ ہی کے پاس خیر اور شر کے خزانے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا اس کی چابیاں انسان ہیں۔ اس کی چابیاں کون ہیں؟ انسان ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ اب خوشخبری ہے اس انسان کے لیے کہ جس کو اللہ نے خیر کے لیے چابی بنایا اور برائی کو روکنے کا ذریعہ بنایا، اور فرمایا کہ بربادی ہے اس انسان کے لیے جس کو شر کے لیے چابی بنایا گیا اور خیر کو روکنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان اگر جس معاشرے کے اندر رہتا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اگر اس کے اندر خیر خواہی نہیں پائی جاتی یا خیر اور بہتری والا معاملہ نہیں پایا جاتا تو اس انسان کو انسان کہنا مشکل ہے۔ اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمانا ہے، اس پر اللہ نے بہت کچھ عطا فرمانا ہے۔ ہم لوگ بعض دفعہ ہم چھوٹی بات سمجھ کے ہم کہتے ہیں یار اس کا کیا ہوگا، اس سے کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے اس چیز کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک بندہ ایک رستے سے گزر رہا تھا اور رستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی ایسے آئی ہوئی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس جھاڑی کو وہاں سے کاٹ کے ہٹا دیا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور فرمایا کہ اس بندے نے اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا تو اللہ نے فغفر لہ، اللہ نے اس کام پر، اس بات پر اس کی مغفرت فرما دی۔ اس نے لوگوں کو چھوٹی سی تکلیف سے بچانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ایک کانٹے کو رستے سے ہٹانے پر اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ آج ہمارے بھائیوں کو آپ دیکھیں جو سیلاب کی زد میں آئے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کے کیا حالات ہیں، ان کے بچوں کے کیا حالات ہیں، وہاں پر اس وقت چل کیا رہا ہے۔ انسانیت کو، تمام لوگوں کو اس وقت حق یہ بنتا ہے، تمام مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سارے کے سارے مجتمع ہوں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ بھلائی والا، خیر والا معاملہ کریں۔ جس کو راشن کی ضرورت ہے اس کو راشن پہنچایا جائے، جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے اس کو کپڑے پہنچائے جائیں، جن کو مکانوں کی ضرورت ہے ان کے لیے مکان بنائے جائیں۔ دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ رستے میں جا رہا تھا، جاتے ہوئے اس کو پیاس لگی اور اس نے کنواں تلاش کیا، ڈھونڈ رہا تھا دائیں بائیں، اس نے دیکھا ایک جگہ پر اس کو کنواں مل گیا۔ اچھا یہ بندہ حدیث کے اندر آتا ہے، یہ بندہ کنویں کے اندر اترا اور جا کر اس نے پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی ہے اس نے۔ فرمایا کہ جب یہ پانی پی کر باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا گیلی مٹی کھا رہا ہے، اس کو پیاس لگی تھی، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ گیلی مٹی کھا رہا ہے۔ فرمایا کہ اس نے دیکھا، اس نے سوچا کہ یار جیسے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پیاس لگی تھی بہت شدت والی، اس کو بھی ایسی ہی پیاس لگی ہوگی، تو وہ دوبارہ کنویں کے اندر گیا، جا کر اس نے اپنا موزہ اتارا، اس کے اندر پانی بھرا اور باہر لا کر کتے کو وہ پانی پلا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ کام کیا کیا ہے؟
نجس العین جو کتا ہے اس کو پانی پلایا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر وہ چیز جو ذی روح ہے اور جگر رکھنے والی ہے اس کے ساتھ بھلائی پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بھائی یہاں پر یہ کتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو انسانوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرے گا اس انسان کا اللہ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ بس تھوڑی سی کوشش کی، تھوڑی سی دھیان کی ضرورت ہے۔ وہ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انسان جو ہے نا، تمام ایمان والے فرمایا کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہیں۔ فرمایا دیکھو اگر جسم کے کسی ایک جگہ میں درد ہوتا ہے تو فرمایا کہ پوری رات آنکھ جاگتی ہے اور جسم بخار سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو بھائی اگر آج ہمارے اوپر خیر ہے اور ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں جن کے اوپر اس وقت مصیبت آئی ہوئی ہے ان کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ان کا درد جو محسوس کرے گا، ان کے ساتھ خیر اور بھلائی والا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کے ساتھ بھلائی کرے گا اللہ اس کے ساتھ رحم کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، فرمایا کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا، تم دنیا والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور آخرت میں بھی اس کا بہت اجر و ثواب ہے، آخرت میں بھی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو حدیث شریف میں نے آپ کو پہلے سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فرج عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی مومن کی تکلیف کو دور کرے گا، کسی مومن کی تکلیف کو دور کرے گا، فرمایا فرج اللہ عنہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے دور کرے گا قربۃ من قرب یوم القیامہ، فرمایا کہ قیامت والے دن کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں سے اللہ تعالیٰ اس پر سے تکلیفیں دور کرے گا۔ جو دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آخرت میں خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم سارے کے سارے ہمیں یوں ہونا چاہیے، ہمارے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر کوئی دوری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک جگہ کے مسلمان کو تکلیف ہے تو پورے دنیا کے مسلمانوں کو یکجا ہو جانا چاہیے۔ آج ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں، آج ہمارا آدھا ملک سیلاب کے اندر ڈوب گیا ہے، ان کی جائیدادیں، ان کے مکانات اور ان کے مال مویشی، ان کا سب کچھ تہ و بالا ہو گیا ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اور جو لوگ بڑے ہیں نا، جو کچھ کر سکتے ہیں، بھائی اس وقت وہ تو کرسی کا کھیل کھیل رہے ہیں، اور جو جتنا کیا جا رہا ہے وہ بھی نام نمود کے لیے۔ یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ کام آپ کو اور ہمارا ہے۔ ان مسلمانوں کا دست و بازو بننا، ان کے ساتھ جا کے معاونت کرنا، ان کی ہر طرح کی خدمت کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ بھائی وہ دیکھیں جن کے بچے ان کے سامنے پانی میں بہہ کر چلے گئے، ان ماؤں کی کیا حالت ہوگی؟ جن کے گھر بار ان کے سامنے دیکھتے دیکھتے تباہ ہو گئے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ جن کے جوان بچے جن کی لاشیں تک نہیں ملی، ان کی کیا حالت ہوگی؟ جن کی ساری زندگی کی جمع پونجی، ساری زندگی کی محنت کو پانی بہا کے لے گیا ہے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ بھائی آپ نے دیکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مال مویشی پانی کے اندر بہ رہے ہیں، کس طرح گھر غرق ہو رہے ہیں، کس طرح لوگوں کے مال جائیداد اور جانیں جا رہی ہیں۔ آج میں سن رہا تھا کہ 15 لاکھ گھر، وہ بھی میڈیا کم بتاتا ہے، 15 لاکھ گھر پانی کی زد میں آ گئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں۔ 15 لاکھ گھر، تو جن لوگوں کے گھر گئے ہیں ان کے گھر کے ساتھ سارا سامان بھی گیا ہے، ان کے گھر کا رہن سہن سب کچھ چلا گیا ہے۔ تو بھائی ہمیں اپنے اندر ہمت پیدا کرنی ہے، ان مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، جو جس حساب سے مدد کر سکتا ہے، جو مالی کر سکتا ہے وہ مالی کرے گا، جو جانی کر سکتا ہے وہ جانی کرے گا، جو نہیں کر سکتا وہ دعائیں کرے گا ان کے لیے، کم از کم اس کا دل دکھنا چاہیے ان کے لیے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ہمارے نبی ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ آپ کی اگر آپ ابتدا دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کی وحی کی ابتدائی دور اگر آپ دیکھیں تو آپ جو ابھرے تھے نا، وہ سوشل ورکر کے طور پر نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سامنے آتی ہے۔ آپ پہلی وحی، صحیح بخاری کی 3 نمبر حدیث ہے، پہلی وحی کی حدیث جو ہے آپ حضرات سن چکے ہوں گے کئی مرتبہ۔ اس میں جب غار حراء میں آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، جبریل علیہ السلام آئے، وحی نازل ہوئی، اور پھر وحی کا بوجھ تھا انتہائی، آپ کی حالت غیر معمولی ہو گئی۔ آپ جب گھر آئے تو فرمایا کہ آپ کا جسم مبارک کانپ رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ مجھے میری جان کا خطرہ پڑ گیا ہے، وحی کا بوجھ پڑا ہے نا۔ تو فرمایا کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت آپ کو الفاظ فرمائے تھے نا، ان سے آپ اندازہ لگا لیں۔ ہاں، فرمایا آپ کہہ رہے تھے نا زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ چادر پہناؤ، سردی لگ رہی تھی آپ کو، جسم میں کپکپاہٹ تھی۔ تو فرمایا کہ آپ نے جو الفاظ فرمائے تھے، آپ کو تسلی دیتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، واللہ لا یخزیک ابدا، فرمایا اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے، فرمایا انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، اور فرمایا کہ جو محتاج ہیں، بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، آپ ان کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، فرمایا کہ جو بندہ کما نہیں سکتا، جو محتاج ہے، غریب ہے، آپ اس کو کما کر کھلانے والے ہیں۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، فرمایا آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فرمایا حق بات پر آپ ہر کام میں مدد کرنے والے ہیں۔ یہ 5 صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ آپ کو ضائع، تو کام کیا گنوائے ہیں؟ آپ یتیموں کا، غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، محتاجوں کا خیال رکھنے والے ہیں، جو کما کے نہیں کھا سکتا اس کو کما کر کھلانے والے ہیں، جو غریب ہے، مسکین ہے، اس کا خیال رکھنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، حق بات پر ساتھ دینے والے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ آپ کو ضائع۔ یہ نبی علیہ السلام کی ابتدائی نبوت سے پہلے کی صفات ہیں۔ ہر ایمان والے کے دل میں یہ درد ہونا چاہیے، جو بندہ جتنا نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا، اتنی یہ عادات اس کے اندر زیادہ ہوں گی۔ دیکھیں نا، پوری امت میں نا نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ صحابہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، وہ کسی اور کو نہیں دیا، اور آپ میں یہ صفات بہت کمال درجے کی پائی جاتی تھی۔ جو نبی علیہ السلام میں تھی وہی صفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کمال درجے کی پائی جاتی تھی۔ جب آپ کو نا لوگوں نے بہت تنگ کر لیا، جب بہت مشکل ہو گئی، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ یہ لوگ آپ کو یہاں پر رہنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے آپ ہجرت کر لیں۔ آپ ہجرت کر کے نا وہاں سے آپ چلے گئے تھے، حبشہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک سردار ملا، ابن الدغنہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ملا، اور اس نے آپ سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ میری قوم والوں نے نا مجھے میرے علاقے سے نکال دیا ہے، تو میں کسی ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جہاں پر میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں نے مجھے پریشان کر کے مجھے میرے علاقے سے نکال دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جو لوگ ان مثلا کا، جو آپ کی مثل لوگ ہوتے ہیں نا، لا یخرج ولا یخرج، وہ نہ علاقے سے نکلتے ہیں نہ ان کو نکالا جاتا ہے۔ اور آگے صفات پتہ ہے کیا بیان کی؟ وہی صفات جو اماں نے نبی علیہ السلام کی بیان کی تھی، وہی صفات یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا انک تکسب المعدوم، کہ آپ وہ بندہ جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر کھلانے والے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اور آپ جو بندہ نادار ہے اور جو اپنا زندگی کا، اپنے معاملات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں آپ۔ وَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اور وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق بات پر لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔
وہی 5 صفات جو نبی علیہ السلام کی بیان ہوئی تھی وہی یہاں پر ان کی بیان ہوئی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ساتھ کیا کہنے لگا، وَأَنَا لَكَ جَارٌ، میں آپ کا یعنی آپ کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ فَرْجِعْ إِلَىٰ بَلَدِكَ، ہاں فرمایا کہ آپ اپنے واپس لوٹ جائیں اور فَعْبُدْ، اپنے رب کی عبادت کریں، فَعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، ہاں بِبِلَادِكَ، کہ اپنے رب کی عبادت کریں جا کے اپنے شہر میں جا کے، اپنے گاؤں میں جو آپ کا علاقہ ہے وہیں پر جا کے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ جتنا نبی علیہ السلام کے قریب ہوگا اس کے اندر یہ صفات کمال درجے کی پائی جائیں گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے چندے کا حکم دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اتفاق سے میرے پاس مال بہت تھا، تب گھر میں مال موجود تھا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا اور ذہن کے اندر خیال یہ ہے کہ میں آج زیادہ مال لے کر جاؤں گا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی، وہ ہر کام میں آگے ہوتے ہیں، آج میں ان سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا، تو خیر کے کام میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ میں نے کیا کیا میں لے کر چلا گیا، اور نبی علیہ السلام کے پاس جب مال لے کے پہنچا آپ نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے، لے کر کیا آئے ہو؟ کہا جی بس لے آیا ہوں۔ کہا نہیں یہ بتاؤ کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے، لے کر کیا آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا مال میں یہاں پر لے آیا ہوں۔ تو اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، آپ سے پوچھا کہ صدیق، ہاں ابو بکر آپ نے گھر میں کیا چھوڑا ہے اور لے کر کیا آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جو ملا ہے لے آیا ہوں، اور اللہ کے رسول کا نام گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے سوچ لیا یار ان سے آگے بڑھنا مشکل ہے۔ تو بھائی یہ صفات ایمان والوں کی ہیں۔ آج میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی آج ہمارے بھائی مشکل کے اندر گرے ہوئے ہیں، آج وہ مصائب کے اندر ہیں، آج ان کی زندگی مشکل کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ ہاں کتنی مشکلات ہیں یار، جب گھر بہ گئے، ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی نہ باتھ روم کی جگہ ہے، مردوں کے لیے تو چلیں پھر بھی ہے، جب پانی پانی ہے چاروں طرف عورتیں بیچاریاں کدھر جائیں گی؟ کیا حالات کن مصائب کے اندر ہیں وہ لوگ۔ آج جو بندہ ان کا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائیں گے، اور جس نے آنکھیں بند کر لی کبوتر کی طرح، اللہ کے ہاں پوچھ بھی ہوگی، یہ میں بتا دوں، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ وہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، ابن آدم میں بیمار ہوا تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا مولا کریم آپ کب بیمار ہوئے ہیں؟ آپ رب العالمین ہیں، خالق کائنات ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ کب بیمار ہوئے کہ میں آپ کی عیادت کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو آج اس کا اجر یہاں پر میرے پاس پاتا تو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، کہ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کو کب بھوک لگی ہے کہ میں نے کھانا نہیں دیا؟ ہاں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کب کھانا دینا تھا میں نے کھانا نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج اس کا اجر و ثواب میرے پاس یہاں پر پاتا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کو کب پیاس لگی ہے، کب آپ نے پانی مانگا ہے اور میں نے نہیں دیا؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے نہیں دیا تھا، اگر تو پانی دے دیتا تو فرمایا کہ میں آج اس کا اجر و ثواب میرے پاس یہاں پر پاتا تو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، جو بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ احسان کرتا ہے، جو ان کی مدد کر رہا ہے اس حدیث کی روح سے وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ مدد کروانا چاہتا ہے، وہ اس کام کا بتانا چاہتا ہے کہ اس کام کی اہمیت کیا ہے۔
تو بھائی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی آج ہمارے بھائی مشکل کے اندر ہیں، پریشانی اور مصیبت کے اندر ہیں، لیکن آج ہمارے بڑے طبقے سے لے کر چھوٹے تک اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق عطا فرمائی، آپ جیسے لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ اٹھے ہیں، انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، انہوں نے جا کر وہاں پر مدد بھی کی، جانی مدد بھی کی، مالی مدد بھی کی۔ بڑا طبقہ، بہت بڑا طبقہ جو ہے ان میں سے بہت شاد و نادر، نام نمود والے، کام آپ نے کرنا ہے، کام آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے۔ ان کے حالات بہت خراب ہیں بھائی، ورنہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہمارے ملک کا جو نظام چل رہا ہے نا، اس کے اندر بڑی بڑی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مصائب آ جاتے ہیں ہمارے اوپر۔ ڈیم بنے ہوتے بڑے بڑے تو یہ کام نہ ہوتا۔ ہم نعرے تو لگا رہے ہیں نا کہ بھائی ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کو ذرا دیکھ تو لیں ریاست مدینہ کیا تھی۔ باتیں کرنے سے ریاست مدینہ نہیں بنتی۔ ریاست مدینہ وہ تھی جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا دریائے دجلہ کے کنارے کسی کھڈے میں کسی بکری کے بچے کا پاؤں پھنس کے اگر ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی پوچھ عمر سے ہوگی۔ ہمارے روڈوں پر گٹر کے ڈھکنے ہی نہیں ہیں، بائک کے بائک، بندوں کے بندے اندر جا کے مر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے نہیں آئے ایسے معاملات؟ وہ ریاست مدینہ تھی، وہ ریاست مدینہ تھی نا۔ جب دیکھا ایک مائی کے بچے بھوکے ہیں، عمر روتے ہوئے گھر آتا ہے اور آ کر بیت المال سے آٹا بھی ڈالتا ہے، راشن بھی ڈالتا ہے، سب کچھ ڈال کے نا اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے۔ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا خلیفہ ہے، کندھے پر اٹھانے لگتا ہے۔ ساتھ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، وہ اٹھانے لگتے ہیں، حضرت آپ مجھے دے دیں میں اٹھا کے لے کے جاتا ہوں۔ آپ منع کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں اسلم آج یہ بوجھ اٹھا لے گا، قیامت والے دن بوجھ کون اٹھائے گا میرا۔ لے کر گئے، جا کر بچوں کے سامنے وہ کھانا ماں کو دیا، اس اماں کو دیا کہ آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں، اور جب کھانا تیار ہو جائے فرمایا میرے سامنے کھلائیں۔ یہ بچے روتے ہوئے میں نے دیکھے تھے، ان کو میں نے ہنستا ہوا بھی دیکھنا ہے۔ وہ کھانا تیار ہوتا ہے، بچوں کو کھلایا جاتا ہے، اور وہ مائی کہتی ہے امیر المومنین تو آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، فرمایا مجھے کیا پتا تھا، مجھے ہی امیر المومنین کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایثار، یہ تھی ریاست مدینہ۔ ایک نبی علیہ السلام کے پاس مہمان آ گیا نا، آپ نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا، ایک بندے نے بھوک کی شکایت کی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھروں کے اندر پتہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے صحابہ میں فرمایا کہ بھائی کون آج اس بندے کی رات کی مہمانی کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کروں گا۔ فرمایا کہ وہ گھر لے گئے، جا کر بیوی سے پوچھا کہ بھائی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، اور کچھ چھپانا نہیں، سب کچھ نکالنا ہے۔ بیوی نے کہا بچوں کے لیے تھوڑا بہت کھانا ہے اور کھانا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے کرو، آج ہم بھی گزارا کر لیں گے، بچوں کو بھی بلا پھسلا کر سلا دو، اپنے بچے اپنی اولاد ہے یار، ہاں آج ان کو سلا دو، میں اللہ کے نبی کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ کھانا تیار کر لیا تو بیوی کو کہنے لگے کہ بھائی جب ہم کھانے پر بیٹھے نا تو نے اٹھ کر چراغ کو بجھا دینا ہے، ٹھیک کرنے کی غرض سے بجھا دینا ہے، پھر بیٹھ جائیں گے، اس کو ایسے لگے گا کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں، وہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ فرمایا کہ ایسے انہوں نے کیا، جب صبح گئے تو اللہ کے نبی پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا تھا۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے سے ہوں۔ صحابہ کے سے بہت واقعات ہیں۔ تو بھائی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے، آج ہمارے مالوں کی بھی ضرورت ہے، ہماری جانوں کی بھی ضرورت ہے، ہر طرح کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو مسلمانوں کو جتنا ہو سکے جیسے بن پڑے ان کی امداد کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جو حضرات وہاں پر جاتے ہیں نا، جو خبریں ہمیں وہاں سے آ رہی ہیں، جو جاتے ہیں نا وہاں پر، تو وہاں پر یہ جو ادھر کے بھیک منگے تھے نا وہ سارے ان علاقوں میں پہنچ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کل ادھر بھیک منگے بہت کم ہوں گے، نظر آئے ہیں آپ کو؟ وہ سارے ان علاقوں میں چلے گئے ہیں، وہ روڈوں پر بیٹھے ہوئے مانگ رہے ہیں، لوگوں کے کپڑے تک پھاڑ دیتے ہیں، نہیں چھوڑتے۔ بھائی خیال کریں، وہ مانگنے والے ہیں جن لوگوں کے گھر بار تباہ ہوئے ہیں، وہ روڈوں پر نہیں ایسے بیٹھے ہوئے نہیں مانگ رہے۔
آپ اگر کسی علاقے میں جائیں، کسی جگہ پر جائیں، تو وہاں کے جا کے مسجد میں جائیں، امام صاحب سے ملیں، ان سے پوچھیں لسٹنگ کیا ہیں، یہاں کے کیا حالات ہیں، پھر اس کے مطابق جیسے وہاں کی کوئی ٹرسٹ ہو، جس طرح کا کوئی انتظام ہو، ان کے حوالے کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر نقدی زیادہ بہتر ہے، نقدی پیسہ اس کے اندر زیادہ بہتر رہتا ہے، تاکہ وہ اپنی ضروریات اپنی مرضی سے پوری کر سکیں۔ راشن کی جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر راشن بھی پہنچانا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر ہمارے ملک کے غریب طبقے نے زیادہ مدد کی ہے، غریب لوگوں نے جانی زیادہ، بھائی جو برگر کھانے والے ہیں وہ کدھر جا کے اس پانی کے اندر گھسیں گے؟ ہاں آپ دیکھیں، اچھا میں دیکھ رہا تھا یار، جدھر دیکھو نا آپ ماشاءاللہ بہت لوگوں نے کیا ہے، لیکن مدرسے والوں نے کمال کیا ہے، سچی کہہ رہا ہوں کمال کیا۔ آپ دیکھیں وہ ویڈیوز دیکھیں آپ، اس کے اندر آپ کو ٹوپیاں اور پگڑیاں اور داڑیاں ہی نظر آئیں گی، پانی کے اندر گھسے ہوئے، کیچڑ کے اندر گھسے ہوئے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سخت جان لوگ ہوتے ہیں، مضبوط لوگ ہوتے ہیں، یہ برگر کھانے والے تھوڑی ہوتے ہیں، جذبہ ہوتا ہے اور کام کیا ہے ماشاءاللہ علماء کے، یہاں کے علماء نے اور پورے پاکستان اور پوری دنیا کے علماء نے، طلباء نے بہت خدمت کی ہے، عوام نے بھی بہت کی ہے، لیکن ابھی ان کو اور بہت زیادہ ضرورت ہے، کھانے پینے کی ہے، ان کے مکانات تباہ ہو گئے۔ دیکھیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی آج ہم گئے اور جا کر ان کو آج کا کچھ دے دیا، جن کی ساری زندگی کی کمائی تباہ ہو گئی ہے، جن کے گھر گر گئے ہیں، ختم ہو گئے سب کچھ، مال مویشی جن کے اوپر ان کا سارا نظام زندگی چل رہا تھا وہ پانی کے اندر بہہ گئے ہیں، ان کو کوئی نظام بنا کے دینا پڑے گا، ان کو کوئی نظام بنا کر دینا پڑے گا تاکہ ان کا اچھے طریقے سے تعاون ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ساتھی بھائی تعاون کرتے ہیں اپنے علاقے کی جو علماء ہیں، مستند لوگ ہیں، اپنے پیسے جو بھی پہنچانا ہے ان تک پہنچائیں تاکہ وہ اچھے انتظام کے تحت وہاں تک پہنچا سکیں۔ ایسے لوگوں کو نہ پہنچائیں کہ بھائی جن کی وجہ سے آپ کے مال کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ گیا کدھر ہے۔ خود جا سکتے ہیں خود جائیں، خود نہیں جا سکتے تو جو مستند لوگ ہوتے ہیں ہاں جی ان تک پہنچائیں تاکہ آپ کا مال پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور کم از کم درجہ یہ ہے بھائی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا کم از کم ان کے لیے دعا تو کرے، کم از کم ان کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے بھائی، دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر طرح کے مصائب سے، ہر طرح کی آفات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جن گناہوں کی وجہ سے، جن ہماری برائیوں کی وجہ سے یہ عذاب آتے ہیں ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم ان سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے ملک پر سے عذاب کو ختم فرما دیں، ہمارے ساتھ رحم اور کرم والا معاملہ فرما دیں، اور جو ہمارے بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما دیں، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما دیں، اور یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور وہ ان کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے معاملات میں آسانی فرما دیں، اور یا اللہ ان کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔